الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ اس کتاب کی آج ہماری آخری بحث ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع کے اوپر ہم منتقل ہوں گے۔ ہم نے جس موضوع کو مطالعہ کیا وہ یہ تھا کہ تاریخ یعنی ماضی کے واقعات، آیا اس کو پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ہم نقلی طور پہ بس مطالعہ کریں، تو اس کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باطل قرار دیا اور تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تاریخ نقلی ہے، یعنی آپ نے گزشتگان کو پڑھا، مطالعہ کیا، لیکن اس سے پھر آگے ترقی کی اور آپ نے کلی قاعدے اختیار کی جسے حاضر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے تاریخ آپ نے علمی قرار دیا، اور اگر حاضر میں استعمال کر لیں یہ تاریخ فلسفہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم اس بحث میں داخل ہو گئے کہ انسانی معاشرے کیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ ہم بھی چونکہ معاشرے کا ایک حصہ ہیں، ہم میں سے ہر فرد اسی طریقے سے سوچ بچار میں مبتلا اپنے بارے میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ معاشرہ ہے کہ جو صرف اور صرف مادی ایک نظریے کے تحت متحرک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں، کیوں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، جواب دیں گے جاب اچھی ملے گی یا میرا گھر اس سے چلتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کے خلاف نظریہ ہے، یہ مادہ پرست نظریہ ہے، مکتب مادی۔ آپ نے اس کو تفصیل سے دیکھا، اس کے ہر کام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مادہ۔ انسان اگر اپنے نفس میں جھانک کے دیکھے تب اسے پتہ لگے گا وہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے یا مادے پہ ایمان لایا ہے، یعنی مفادات پر ایمان لایا ہے۔ بہت سارے ہمارے ہاں ایسے افراد موجود ہیں، دینی طبقہ بھی بھرا ہوا ہے اور غیر دینی طبقہ بھی بھرا ہوا ہے۔ وہ کثیر تعداد موجود ہے جو زبان سے معترف ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور اسلامی تعلیمات کے صحیح ہونے کے قائل ہیں، لیکن اندر سے کاملاً جس پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ مادی نظریہ ہے۔ لہذا ان کے سب کاموں کے وجہ کیا ہے؟ وہ مفاد ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے اس کی تشریح اس حوالے سے کی تھی کہ مادہ پرست طبقہ یعنی مادی تفکر کیا کہتا ہے کہ انسان کو اگر اس کے وجود پہ چھوڑا جائے تو وہ کس طرح سے کام کرے گا؟ وہ صرف اپنے مفاد کی خاطر کام کرے گا۔ دین اسلام اس بات کے مخالف ہے، دین اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال مادہ اس بات کا قائل تھا، مکتب مادی، کہ انسان کو آپ اپنے طور پہ نشو و نما پانے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر کام، اگر وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے تب بھی مفاد کی خاطر، اور ہم اس طرح کے بعض امور دیکھتے بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس بھی مفاد کی خاطر، پیسے کی خاطر، قرآن بھی پیسے کی خاطر، پڑھائی بھی پیسے کی خاطر، حوض علمیہ میں تعلیم بھی اقامے کے لیے، بہتر زندگی کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھائی بھی پیسے کے لیے، مادہ کے لیے۔ یہ ہے مادی انسان۔ اس کے مد مقابل دین اسلام کا نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑا جائے اور وہ اپنے باطن کے دوش پر نشو و نما پائے تو وہ کیا نکلے گا؟ انسان نکلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر انسانیت کو لکھ دیا ہے۔ اگر یہ لکھا ہوا موجود نہ ہوتا انسانی نفس کے اندر، انسانی روح کے اندر وجود میں، تو کبھی بھی انسان نہ بن پاتا۔ اس لیے کون سی چیز پہلے ہے؟ انبیاء اور کتاب پہلے ہے یا انسان کے اوپر لکھی ہوئی تحریر پہلے ہے؟ کون سی چیز پہلے ہے؟ فطرت پہلے ہے۔ اسے فطرت سے تعبیر کیا۔ حیوانوں میں فطرت نہیں ہوتی، حیوانوں کے لیے کلمہ استعمال نہیں کیا گیا، بس ہر انسان کے وجود میں توحید لکھ دی گئی، نبوت، امامت، قیامت، یہ سارے نظریات کیا ہیں؟ لکھ دیے گئے۔ یہ عقائدی اعتبار سے فطرت، اخلاقی اعتبار سے فطرت، اخلاق حسنہ سے محبت اور اس کی طرف رجحان اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہمارے اندر۔ شجاعت سب کو ہی اچھی لگتی ہے، صداقت سب کو ہی اچھی لگتی ہے، وفاداری سب کو ہی اچھی لگتی ہے، ایثار اور قربانی سب کو اچھی لگتی ہے۔ جتنی بھی فلمیں فحش بنائی گئی ہیں ان میں یہ والی خصلتوں کو وہ ابھارنا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی فاسدانہ
فلمیں بنائی گئی ہیں ان میں وہ یہ والے پہلو ابھارنا چاہتے ہیں، شجاعت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، فداکاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت دلوں کے اندر قلوب میں لکھ دی۔ یہ ہیں فطرت اخلاقی اعتبار سے، اور بھی اسی طریقے سے فطری ہمارے پہلو ہیں کہ آپ دقت کریں تو یہ پہلو ہمارے موضوع الگ بن جاتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں فطرت کی دوش پہ جس انسان کے باطن نے نشو نما پائی اس سے کیا بنے گا؟ انسان۔ بالکل اسی طرح اگر ایک بیج ہے سیب کا، اگر وہ اپنے اندرون کی بنیاد پہ نشو نما پائے تو اس درخت سے سیب کے علاوہ کوئی اور پھل نکلے گا یا فقط سیب نکلے گا؟ وہ کس نے لکھ دیا کہ سیب ہی بنو؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قرار دیا کہ تم سیب بنو۔ لیکن اگر باہر سے عوامل داخل کیے جائیں، چیزیں ملا دیں اس کے اندر، تو پھر ممکن ہے کہ سیب نکلے، کچھ اور بھی نکل سکتا ہے، کچھ اور بھی بن سکتا ہے وہ۔ بس اس کا یہ مطلب ہے باطن کے دوش پہ جب بھی انسان نشو نما پائے گا تو ہمیشہ کیا نکلے گا؟ انسان۔ اسی لیے کسی بھی جگہ پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت جنم لے تو وہاں پر ایسی اقدار اور ایسے ضوابط اور ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ وہ فطرت اس سے نشو نما پائے۔ وَإِلَّا تعلیمات کے خالی ڈھیر لگانے سے تو بندہ نہیں بنتا۔ اس فطرت کو تقویت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اس فطرت کو بروقار لانے کے لیے، معاشرے میں ابھارنے کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ قانون الہی جاری ہوا، کتاب اللہ نے نازل کی، مختلف طرح کے عوامل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، شریعت کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ سب کا کیا ہے ہدف؟ یہ فطرت اپنی جگہ پر اجاگر ہو، کیونکہ فطرت کے دوش پہ نشوونما ہوگی تو قرب الہی نصیب ہوگا، وَإِلَّا قرب الہی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی فطرت بند پڑی ہوئی ہے، سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، وہ سجدے اس کو کوئی فائدہ دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہے، کیونکہ بہت رحیم ہے تو اس کا بھی ثواب رکھ دیا کہ چلو یہ کیا تو ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ، لیکن اس کی فطرت اندر سے جاگ نہیں رہی، کوئی اجاگر نہیں ہو رہا۔ اس لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی صریح آیت ہے کہ نماز تو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ یہ کیسا نمازی ہے کہ نماز پڑھ کے قتل بھی کرتا ہے، نماز پڑھ کے مثلا منشیات بھی بیچتا ہے، نماز پڑھ کے فلمیں بھی دیکھتا ہے؟ اسے کہاں پہ اس نماز نے روکا؟ کیونکہ وہ نماز اس کی فطرت سے مربوط نہیں ہو رہی۔ بہرحال ایک مناقشہ آپ پڑھ چکے، مادی مکتب کی دلیلیں اور اسلامی نظریہ فطرت، اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ثابت کیا۔ یہاں پر اب ایک اور چیز جو آپ مسلمانوں میں عموماً دیکھتے ہی ہیں، غرب نظام بناتا ہے، کیونکہ مسلمان نظام کے اعتبار سے دین کا مطالعہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے نظام پہلے بنایا ہے یا دین کو قبول کرنا پہلے قرار دیا ہے؟ یعنی یہ اب آپ غور و فکر کریں تو اس سے بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک دو صفوں کی پرچی بھیج دی، اسے قبول کر لو، باقی جو مرضی کرتے رہو، چلو جاؤ گے جنت میں ہی۔ یہی ہمارے یہاں دین کی ایک تشریح پیش کی جاتی ہے نا، کہ آپ یہ اعتقادات ایک صفحے کے یاد کر لیں، بس اسے دہراتے رہنا، باقی ٹھیک ہے جو مرضی کرو، تم جمہوریت کو مانو، تم ربوی سودی بینک کو مانو، تم اقتصادی نظام کوئی بھی قبول کر لو، تعلیم مفادات کے قائل ہو جاؤ۔ تعلیم ایک اللہ تعالیٰ نے مقدس شے رکھی ہے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بزنس اور تجارتوں میں سے ایک بڑا تجارت اور بزنس کیا بن گئی ہے؟ تعلیم، ہر ملک میں بنی ہوئی ہے۔ بس یہاں پہ ہمارے یہاں کہ ایک صفحے کے اوپر چند آپ نے لکھ دیے 8-10 نکات، جو اس کو قبول کر لے وہ بس بخشا ہی گیا۔ آیا اس طرح سے اللہ نے دین کو نازل کیا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنائے؟ کائنات کے اوپر آپ اگر غور کریں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، اللہ نے ایک چھوٹے سے، سب سے چھوٹا ذرہ کون سا ہے کائنات کا؟ سب سے چھوٹا ذرہ کے کیا نام ہے؟ ایٹم۔ ایٹم کو اللہ نے نظام کے بغیر رکھا۔ ایٹم کے اندر ہے نا اجزاء، الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں، پھر جو یہ نیوکلیس جسے کہتے ہیں، اس کے اندر اب تقسیم کر کے کتنے انہوں نے عناصر نکال لیے؟ تقریباً 128 کے قریب، 100 سے اوپر انہوں نے نکال لیے۔ اب تو وہ اس کی باؤنڈری لائن پہ بھی پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے 2 مزید ایسے عناصر نکالے جن کا نہ ویٹ ہے نہ کوئی ان کا
بقیہ بعض خصوصیات ہیں، نہ ماس ہے نہ ویٹ ہے یا اس طرح سے بعض چیزیں، یعنی نہ ان کا وزن ہے، ایک قسم کی مجرد زندگی، مجرد اور مادے کے ربط کی باؤنڈری ایک قسم کی انہوں نے دریافت سائنسدانوں نے کر لی، ایک قسم کی ہم اپنی اصطلاح میں اگر کہنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک چھوٹے سے ذرے کو نظام کے بغیر نہیں رکھا۔ آپ اس دنیا میں جو کیڑوں میں دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا کیڑا چونٹی نظر آتی ہے جو ہمیں اپنے اس کے مطابق ہے، وہ بھی نظام کے بغیر نہیں ہے، اسے پتہ ہے کیا اٹھانا ہے کیا نہیں اٹھانا۔ آپ اگر چونٹیاں ہر چیز کے اوپر جاتی ہیں، آپ سپرے کیے ہوئے کہ دیکھیں کیڑوں پہ کبھی بھی چونٹی نہیں جائے گی، اسے کس نے بتایا کہ یہ 2021 کا سپرے اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں ڈھالا، آپ جتنا زور لگا لیں چونٹی نہیں جائے گی۔ اگر زہر سے چوہا مرا ہے، بلی بھوک سے مر جائے گی، چوہا نہیں کھائے گی، تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے بلی کا بچہ پیدا ہو گیا، کچھ کھانے کو نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے میں کیا غذا کھاؤں کہ دودھ بنے، وہ گھاس جا کے کھائے گی، وہ پودے کھائے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ وہ جا کے دودھ نہیں پیے گی، وہ جا کے روٹی نہیں کھائے گی، کیونکہ اسی گھاس پھوس سے دودھ تیزی سے بنتا ہے، جیسے بھینسوں کا دودھ بنتا ہے۔ اب یہ ایک نظام میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا اسے۔ جب دین کا مطالعہ نظام کی جہت سے نہ کیا جائے تو ایسا ہی بے نظام مسلمان جنم لیتا ہے، اور بے نظام جب مسلمان جنم لیتا ہے تو وہ پھر ہر قسم کے طاغوتی، الہادی اور ایک فاسد نظام کو قبول کر لیتا ہے، ہر قسم کے الہادی اور فاسد نظام کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں نظام ہے ہی نہیں۔ کہ یار جس طرح مرضی مجھے ڈھال دو، میں نے تو نماز کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھانی ہے۔ تو وہ بھی بڑے زیرک ہیں شیاطین، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہی تمہیں چاہیے، عزاداری کرتے رہو، سیاسی نہ بناؤ عزاداری کو۔ یہ سیاسی کیوں بناتے ہو؟ وہ یہاں پہ شور مچائیں گے، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سیاسی نہ بناؤ۔ اسی طرح حج کرتے رہو، حج کو سیاسی نہ بناؤ۔ آل سعود آج یہی کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سیاسی کیوں بناتے، جاؤ ٹکرے مارو اور چلے جاؤ اپنے علاقوں میں، تم نے گردش کرنی ہے طواف کرو، جاؤ ثواب مل کے ختم بات۔ ہر عبادت کو سیاسی بنا، کیونکہ سیاسی نظام ہے۔ جب بھی عبادت کے ذریعے نظام میں ڈھالنے کی بات آتی ہے تو طاغوت کھڑا ہو جاتا ہے، وہ شور مچاتا ہے، وہ راستے روکتا ہے۔ اسی طرح تعلیم ہے، آپ تعلیم کو ڈھالیں گے جب ایک نظام اسلامی میں تو یہ طواغیت شور مچائیں گے۔ ابھی میڈیکل کے یہ جو دوائیاں بکتی ہیں، اسی کو آپ نظام اسلامی میں ڈھال کے دیکھیں، یہ پوری دنیا میں جو ہیں میڈیکل کی چل رہی ہیں دوائیاں، پوری ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے، اس نے 3 دوائیوں میں سے 1 کام کی ہیں، 2 اس لیے کہ کمپنی چلے۔ یہ تو بہرحال ڈاکٹروں سے آپ سنیں داستانیں کہ طویل اس کی داستانیں، وائلہ پوری دنیا میں اسی طرح ایک مافیا چل رہی ہے دوائیوں کی۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب مسلمان دین کا مطالعہ کرے گا بے نظام سے ہٹ کے، دین کو نظام کی جہت سے نہیں دیکھے گا، تو پھر ہر قسم کے نظام کو اپنے اوپر لاگو ہونے کی دعوت دے گا، کیونکہ زندگی تو نظام کے بغیر نہیں چلتی نا، بالآخر زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی ہم مادہ پرستوں کی نظریہ پڑھ چکے ہیں۔ مادہ پرست کیا کہتے تھے؟ یہ مسلمان ہے اس لیے کہ مفاد حاصل ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے سکھ ہے کیونکہ اس سے مفاد حاصل ہوتا ہے، یہ اس لیے عبادات کر رہا ہے چونکہ مفاد حاصل ہوتا ہے، یہ توسل کیوں کر رہا ہے؟ مفاد حاصل ہوتا ہے، یہ زیارت کے اوپر کیوں آیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کی منت تھی، منت پوری کرنی ہے اس نے۔ یہ فلاں کیوں کرنے آیا، حج کیوں کر رہا ہے، عمرہ کیوں کر رہا ہے، زیارت کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اپنا مفاد کوئی لے لے، مفاد کی دنیا، مفاد کے لیے آپ سارا کام کر رہے ہیں۔ اس کے مد مقابل اسلام اس بات کا قائل نہیں۔ دین اسلام نے نظام پہلے دیا ہے، نظام میں معاشروں کو ڈھالا ہے، نظام میں خاندانوں کو ڈھالا ہے۔ اگر نظام معاشرہ اور نظام خاندان میں نہ ڈھلیں، اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتے، جی نہیں سکتا انسان۔ اس لیے یہاں پہ پھر آ کے بات آتی، یعنی یہ بات قاعدے کی صورت میں ہے، اسے غیر مسلم بھی قبول کرتا ہے، اسے زندیق اور ملحد بھی قبول کرتا ہے، جو اصلاً اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بھی قبول کرتا ہے۔ سسٹم کے بغیر، نظام کے بغیر نہیں آپ زندگی بسر کر سکتے، اس لیے قانون انہوں نے بنائے، انہوں نے اصول بنائے، آپ نظام کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ادھر سوال ابھرتا پھر نظام کون سا؟ آپ تھوڑی سی دقت کریں گے، جان لیں گے کہ اگر میرا خاندان، والدین اللہ نے راہ رکھے ہوتے تو یہ کیڑے مکوڑے مجھے کھا چکے ہوتے۔
یہ تو کوئی رکھا ہے کہ جو میرے اوپر سے مکھی بھگائے؟ یہ تو کسی باپ کے دل میں میری محبت ڈالی کہ وہ باہر مزدوری کرے کئی گھنٹے اور پھر مجھے آ کے نوالے کھلائے۔ وَإِلَّا تو یہ نظام میں اللہ نے نہ ڈھالا ہوتا کہاں سے پلتا پڑتا؟ یہ تو مر جاتا۔ یہ تو آج غرب اور شرق سارے کے سارے قائل ہیں اس بات کے۔ لیکن سوال نظام کون سا ہو؟ مادہ پرست کہتے ہیں کہ مادی نظام ہو، ادھر اسلام کہتا ہے کہ فطری نظام ہو، فطرتی نظام ہو۔ سارا جھگڑا نظاموں کے اوپر ہے۔ ایک فیملی کس نظام میں ڈھالی جائے؟ فیملی کے اسی طریقے سے آپ آئے اور یہ جو تعمیراتی سلسلہ ہمارے ہاں ممالک میں جاری ہے، اس کے اوپر غور کریں، بہت فرق ہے۔ یہ پیچھے انہی نظریات سے مربوط ہے۔ مثال کے طور پہ دیواریں چھوٹی، کھڑکیاں بڑی، اور اس میں راہ گزر کے اوپر چلنا وہ جو ہے وہ آشکار، یہ در حقیقت بے پردگی کو وجود دے رہا ہے۔ پرانے دور میں دیواریں لمبی ہوتی تھی، کھڑکیاں ہوادار اور مناسب روشندان بنائے جاتے تھے، حجاب میں پورا گھرانہ ہوتا تھا۔ آج آپ کسی بھی گھر میں کھڑکی پہ کھڑے ہو جائے، اگلے کئی گھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تعمیراتی سلسلہ ایک جیسا نہیں ہے، تعمیرات غرب سے آ رہی ہیں۔ آپ بلڈنگ بنانے کے طور طریقے ہیں، کمرے بنانے کے طور طریقے، رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے، اوڑھنے بچھونے کے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ غرب تھا کہ جس نے پینٹ شرٹ ایجاد کی، وہ طلاب کا کس طرح سے بن گیا؟ طلاب تو چلو دینی ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی والوں کا لباس کیوں بن گیا؟ وہ تو اہل علم و دانش ہوتے ہیں، کیونکہ عقلیں معوف ہو جاتی ہیں اگر نظام کی جہت سے نہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ اس کو حلال کے نام پہ خنزیر کھلا دیں، وہ کھا لے گا، وہ سے کہے کہ مجھے تو فرق نہیں آج تک پتہ لگا۔ وہ کہا ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو حلال غذا کھاتا ہے وہ بھی نماز میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتا، جو حرام غذا کھاتا ہے وہ بھی نہیں دلچسپی رکھتا، کیونکہ نظام کی جہت سے نہیں اس نے مطالعہ کیا۔ بس یہاں پہ ہماری ساری بحث آ جاتی ہے اسی نظام کے اعتبار سے۔ جب نظام کی بات آئی تو اس کے لیے تو اب بڑی بحث چاہیے، اس کے لیے زندگی وقف کرنے پڑتی ہے، نظریات پڑھیں، احاطہ علمی کریں، اور یہی اصل رونا ہے۔ بہرحال تمامی بزرگان اس کے اوپر اہو فغا کرتے رہے کہ ہمارے حوزہ جات علمیہ میں وہ مطالعہ نہیں کرتا، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ جب جامع مثلا اسے قرآن کا علم ہی نہیں ہے، تفسیر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے حدیث کا مطالعہ ہی نہیں کرا، وہ اسلامی کہاں سے چیز لے کے آئے گا؟ یعنی اس کے پاس نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ حدیث کی تعلیم ہے، وہ سیاسی نظریہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ تو یہی کہے گا آغا جوادی نے یہ کہا، امام خمینی نے یہ کہا، ختم اس پر، کہ اگر انہوں نے غلط کہا ہو تو بس ادھر چپ ہو جائے گا، ہمیں کیا پتہ پھر، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں قرآن کی تعلیم۔ یہ مسلمان آج کا کیسا ہے، اس کی زبان پہ قرآن ہی نہیں جاری ہوتا، وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، وہ کیسے اسلامی نظام کی بات کرے گا؟ غرب نے بڑے طریقے سے چھینی یہ چیزیں، کیونکہ آپ قرآن پڑھنا کب سیکھیں گے؟ آپ کو الف بے آتی ہو، زیر زبر پیش کا پتہ ہو۔ آپ قرآن کو سمجھنا کب سیکھیں گے؟ آپ کی زبان میں عربی کے کلمات باقی رہیں۔ آپ کب سیکھیں گے؟ جب آپ کے تعلیمی جو ہیں انسٹیٹیوٹس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اس میں آپ کے یہ سبجیکٹ پڑھائے جائیں اور ہر سطح کے مطابق پڑھائے جائیں۔ چھوٹے بچے کی سطح پہ ہوں، بڑے کی اس کی سطح کے مطابق ہوں، یونیورسٹی لیول پہ اس کی سطح کے مطابق ہوں۔ اب غرب جب آیا، اس نے دیکھیں کس طریقے سے ادھر کامیابی حاصل کی۔ اس نے سب سے پہلے رسم الخط تبدیل کر دیا، جیسے ترکی میں تو رسمی طور پہ رسم الخط تبدیل ہے۔ اب جب رسم الخط ہی تبدیل ہے، عربی پڑھ سکیں گے؟ وہ کہے گا کس نے زیر زبر پیش اور الف بے تیز یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے ہم اسی طرح کافی ہیں، ہمارا روٹی پانی چل رہا ہے اور گھر بار گزر بسر ہو رہا ہے، بس ہمارے مسائل ہی ہیں، وہ تھوڑی مسائل ہیں۔ یعنی اس نے اسلامی نظام کی سوچ مسلمانوں سے چھینی ہے۔ وہ غرب نے پہلے غلام کیا جاتا تھا کوڑے کے زور پہ، جیسے فرعون نے کوڑے کے زور پہ غلام کیا، لیکن انسانی طواغیت نے جب ترقی کی اور طاغوت نے اور باطل نے جب حاکمیت پیدا کی تو اس نے نئے طریقے ایجاد کیے۔ اس نے کہا کہ کوڑے کے زور پہ تو تم کتنے بندوں کو قابو کر لو گے؟ چند سو بندے، چند ہزار بندے، تم سوچ کو کیوں نہیں غلام بناتے؟
پھر تو تم انڈیا کی عرب لے آؤ پوری کی پوری جمعیت، تم چائنا کی جمعیت 2 ارب لے آؤ، پاکستان کے 22 کروڑ لے آؤ، بنگلہ دیش کے 20 کروڑ لے آؤ، سوچ کو غلام بنا دو، سب تمہارے سامنے سر تسلیم خم۔ اور نظام کے تحت جیسے ہوتے ہیں نا، آپ نے جائیں یہ بڑے بڑے فارم بنائے ہوتے ہیں، ڈیری فارم دیکھیں، مچھلی فارم دیکھیں، کتنی لاکھوں مچھلیاں قابو کی ہوئی ہیں، ساری ایک ہی انداز میں چلیں گی، ایک ہی غذا کھائیں گی، ایک ہی ساتھ انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، جب غلام ہو جائے سوچ، تو وہ آپ کے پاس چل کے اپنے دور ایسے علاقے سے جہاں پہ کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے، کوئی نیٹ کی دنیا بھی نہیں ہے، کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے، وہاں سے بھی اٹھ کے آپ کے قدموں میں آ جائے گا، جی آقا کیا حکم ہے، آپ ڈالر دیں ہم آپ کو خدمت دیتے ہیں۔ یونیورسٹی صرف یہی سکھاتی ہے، اپنی صلاحیتیں فروخت کرو، غلام بنو، کیونکہ سوچ تو خرید لی نا مسلمانوں کی، سوچ خریدی تو سب کی خریدی، انجینئر کی بھی خریدی، مفتی کی بھی خریدی، مجتہد کی بھی خریدی، حافظ کی بھی خریدی، مومن کی بھی خریدی، سب کی سوچوں کو خریدا۔ جب سوچ خرید لی تو اب اس کو پکڑ کے جس نظام میں ڈھالنا چاہو آپ ڈھال سکتے ہیں۔ اس لیے جو سوچ میں، جو فکر میں آزاد کراتا ہے، یہ الہی رہنما ہے۔ امام حسین علیہ السلام انہیں ابو الاحرار کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں ابو الاحرار ہیں؟ آزاد لوگوں کے سردار ہیں، سید الاحرار ہیں۔ کیوں آزاد لوگوں کے سردار ہیں؟ وہ جو اپنی فکر میں آزاد تھے، یعنی ایمان رکھتے تھے، ایمان یعنی آزادی۔ اس لیے آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرندوں کو جیسے آزاد ماحول میں چھوڑ دیا جائے، وہ بڑا خوش اپنے آپ کو سمجھے، اور اسے کیا پتا کہ اس کو ایک بہت بڑے پنجرے میں بند کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے نا، پرندوں کے اب چھوٹے چھوٹے وہ نہیں بناتے، وہ بناتے ہیں اتنے بڑے کہ پرندہ اوپر اڑ اڑ کے تھک جاتا ہے، پھر وہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے، خوب حرکات کرتا ہے جو لوگوں کو چاہیے۔ اس کے پھر ابھی ادھر بھی قم میں بھی بہت بڑا بن رہا ہے، یا پرندوں کا بنا ہوا ہے چڑیا گھر ٹائپ، بلکہ بن چکا ہے، اب تو کھل گیا، کئی سالوں سے بن رہا ہے۔ ادھر بھی اسی طرح سے بہت بڑا جال انہوں نے بچھایا ہے اور کافی لمبا ہے، اس میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہماری صورتحال بھی ایسی ہی ہے۔ جیسے بھی عربوں کی حالت دیکھیں، انہیں کھانے اور پینے کی چیزیں انہوں نے دے دی ہیں، اور ہر کام جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا وہ ان سے کراتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب اسرائیل کو مانا جائے، تو آپ مجھے بتائیں غیر عرب کسی ملک نے ابھی تک مانا اسرائیل کو؟ ایک صرف ترکی کی زیادہ ہے نرم گوشہ، اور مصر کا، لیکن مصر بھی عرب ملک ہے۔ اردن نے قبول کر لیا، عرب امارات نے قبول کر لیا، قطر نے قبول کیا، سعودی عرب تقریباً قبول کر چکا ہے۔ یہ ہیں وہ نوالے، ڈالو سوچ کو، آپ قابو کرو۔ اسلام آ کے سوچ کو آزاد کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو اصل نقطہ تھا وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ جب سوچ قابو ہو جائے تو اسلامی معاشرے کے اندر دانشور حل کیسا پیش کرتے ہیں؟ بس ادھر اب 2 قسم کے ہمارے پاس نظریات آ گئے، اسے بہت توجہ سے آپ اس ترتیب و ذہن نشین کریں، کیونکہ افکار کو منظم طور پہ آپ اپنے پاس جتنا منظم کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ جتنا سوچتا ہے منظم کرتا چلا جاتا ہے۔ منظم کرے تو وہاں پہ ایک انسان خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور دل سے قبول کرتا ہے چیزوں کو۔ ابھی آپ دیکھیں برصغیر کی سرزمین کے اوپر 2 قسم کے دانشوروں نے پیش کیے، حل کو پیش کیا۔ ایک وہ دانشور تھے کہ جن کی سوچ کو اغوا کر لیا گیا ہے، جن کی سوچ کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ دانشور پی ایچ ڈی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن سوچ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا، جیسے سر سید احمد خان صاحب کی، انہوں نے کیا سوچ دی؟ یونیورسٹی کی سوچ دی۔ یا اگر آپ آ جائیں تھوڑے اور دانشور یونیورسٹی لیول کے اوپر، ڈپارٹمنٹ نے پی ایچ ڈی، کئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ کیا اسلامی کمیونزم کی سوچ تھی، بھٹو کے دور میں یہ نعرہ لگا۔ اسی طریقے سے اسلامی ڈیموکریسی کی سوچ دی سیاسی دنیا کے اندر۔ یہ ہیں کہ جن کی سوچوں کو غلام بنایا، اب وہ گرائنڈر میں مکس کی جاتی ہیں نا، بعض اوقات آپ نے کیلا بھی ڈال دیا، سیب بھی ڈال دیا، تو اب کمیونزم بھی اس کے اندر ڈال دیا، اور ادھر سے چند آیات روایات بھی ڈال دی، تو مکس ہو کے کیا نکلے گا؟ اسلامی کمیونزم۔
اسی طریقے سے آپ نے ایک ڈیموکریسی بھی ڈال دی، ادھر سے کچھ آیات روایات بھی ڈال دی. اب جب اس کے اندر گرائنڈر چلے گا تو کیا نکلے گا؟ اسلامی ڈیموکریسی. اسی طریقے سے یہاں پہ مسئلہ ہوا. ادھر آپ مادی سوچ ڈال دیں، یعنی جو آج ہمارا ٹاپک ہے اصل، مادی سوچ ڈال دیں اور اسلامی سوچ بھی ڈال دیں، کیا نکلے گا؟ اسلامی مادی نظام. اس لیے اسلامی مادی نظام والوں نے ایسا شبہ قائم کیا کہ شہید کو آخری کئی صفحات اس کے اوپر لکھنے پڑے، اور آج بھی وہ شبہ قائم ہے، علماء میں قائم ہے. آپ جب بھی بات کریں تو آپ کو یہ آراء اپنے ہی ارد گرد علماء طلاب میں فرق کے ساتھ نظر آ جائیں گے. آپ کہیں گے یار یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خالص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ کہے گا اب وہ روایتیں لے کے آئے گا، نہیں نہیں دیکھو یہ اس طرح سے ہے. آپ کہیں بہت ہوا تو مکروہ ہے نا یار، حرام تھوڑی ہے، استعمال کرو، کیا ہے اس میں؟ وہ کہے گا مستحب ہی ہے نا، تو مستحب چھوڑ دو، اس میں کیا ہے، حرام تھوڑی ہے. آج آ کے ان دو چیزوں نے انسان کو کام بند کر دیا، واجب اور حرام میں. بس واجب اور حرام سے بچو، باقی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو مکروہات کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کتنی دیر بارڈر پہ، مکروہات یعنی بارڈر ہوتے ہیں نا، یہاں پہ آپ پل دیکھیں، پل کے اوپر انہوں نے دیوار سے بنائی ہوتی ہے، تو اگر دیوار کے اوپر کوئی چلے تو گرنے کے چانس ہیں یا نہیں؟ کوئی کہ میں نے چلنا ہی اس کے اوپر ہے، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو گر جائے گا یا نہیں ادھر. تو مکروہ کا مطلب یہ چلنا ہوتا ہے. اس لیے جو مکروہ پہ زندگی بسر کرتا ہے، امام فرماتے ہیں حرام میں گر کے رہتا ہے. دور بلا تم زندگی بسر کرو. بالفاظ دیگر بارڈر لائن ہے، انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے، انڈیا کی طرف سے گولیاں ہی آتی رہتی ہیں. کوئی کہ نہیں میں نے رہنا ہی بارڈر کے اوپر ہے. وہ کہے گا یار تھوڑا ادھر امن و امان سے رہ لوگے. کہتے نہیں ادھر ہی رہنا میں نے. اسے پھر ٹھیک ہے رہو، دونوں طرف سے کوئی بھی مر سکتا ہے. اس لیے بارڈر کے اوپر عموماً زندگی بسر کوئی بھی نہیں کرتا. خلاصہ کلام، یہاں پہ اسلامی مادی ایک سوچ ابھاری گئی، مکس، وہی گرائنڈر چلا اور ایک مکس سوچ. اور سورہ قصص آیت نمبر 5 سے انہوں نے استدلال قائم کیا. انہوں نے کہا کہ شہید مطہری آپ کی یہ بات درست ہے کہ انبیاء آئے تو معاشرہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جب تک تعلیمات انبیاء نہیں ہیں تو یہ 3 تقسیمات نہیں تھیں. انبیاء جب آتے ہیں تقسیم ہو جاتا ہے. وحدت اس اعتبار سے نہیں ہے، وحدت حق اور باطل کی وحدت نہیں ہے. انشاءاللہ وحدت کے اوپر گفتگو آئے گی سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے، اس میں کہ ہم وہ مرحلے طے کر لیں جو خلفاء کے چل رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام کا موقف جانتے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ والی بحث آئے گی کہ امام علی علیہ السلام کا نظریہ وحدت کیا تھا. وحدت اگر شیعہ ہو یا سنی، کبھی بھی حق اور باطل کے اعتبار میں وحدت نہیں ہے. اگر وحدت ہو اسلام اور اہل کتاب کی، جیسے قرآن نے درج دیا آجو ایک کلمہ الہی کے اوپر ہم جمع ہو جائیں، وہاں پہ حق اور باطل میں نہیں ہے وحدت، حق اور حق میں وحدت ہے. مشترکات کے اوپر وحدت ہے، وہ مشترکات کہ جو ہم لوگ تسلیم کر چکے ہیں، یقین ہے کہ یہ حق ہے اور اس کے اوپر ہم جمع ہو جائیں. لہذا وحدت حق اور باطل کے اوپر نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے شبہ کیسے کھڑا کیا؟ اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں آغاز میں کیا بیان کیا؟ جب نبی آتا ہے، جب حق صدا بلند ہوتی ہے تو تقسیم ضروری ہے یا نہیں؟ جو یہ کہتے ہیں نا وحدت یعنی اصلا تقسیم ہی نہ ہو، یہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پیغام نہیں جانتا. تقسیم ضروری ہے، اختلاف ضروری ہے، اختلاف کا نہ ہونا یعنی دشمن ضروری ہے، دشمن کا نہ ہونا خوبی ہے کوئی؟ قرآن کی زبان میں اگر کسی کا دشمن نہ ہو یہ بہتر ہے یا جس کا دشمن ہو، جس کی دشمنی ہو وہ بہتر ہے؟ کس سے دشمنی ہو؟ ہاں قرآن یہ کہتے ہیں دشمنی رکھو قرآن سے. عدو مبین ہے، کھلا دندناتا دشمن ہے، یعنی کلاشن کوف لے کے پھر رہے، جہاں دیکھا فوراً ہی ٹارگٹ کرے گا. تو ہم پہ تو ہر روز ہی کئی ٹارگٹ ہو رہے ہیں یا پہلے ہی گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ زیادہ زحمت نہ کریں، وہ پھر کہیں اور مصروف ہوتا ہے. اس لیے ٹارگٹ کے لیے وہ نکلا ہوا ہے. بس تین ہمارے پاس ہو گئے. پہلا کیا ہے؟ مومن. قرآن کی متعدد آیات ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنْ وَمِنْهُمْ يُؤْمِنْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنْ.
سورہ یونس میں ابھی آیت پڑھ چکے ہیں، یا اسی طریقے سے قرآن میں دیگر جگہوں پہ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ کافر جو واضح منکر ہے، مومن جو واضح حمایتی ہے، کافر جو واضح ممکن۔ تیسرا منافق، یہ ہے درمیانہ، صحیح ہے، مرد اور زن کے درمیان، کہ ظاہر اس کا ہے وہ جو مسلمان قبول کرتے ہیں چاہتے ہیں، اور باطن میں اصل کفر کو آباد کیے ہوئے ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے ان باتوں کو۔ اس سے کہ یار توکل کرنا، کہتا ٹھیک ہے یار سن لیا، کر لیں گے توکل بھی۔ کہ صبر کرو، کہتا ٹھیک ہے صبر کر، سوچا ہم نے کر لیں گے، ابھی مجھے اپنی چلانے دو۔ وہ مانتا نہیں ہے کہ صبر ہے، توکل ہے، شکر ہے، عبادت ہے۔ وہ کہتا نہیں، میرے دل کا اطمینان ہوگا ہی اس سے کہ جو میں دنیا کی چیز چاہتا ہوں وہ حاصل ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو فقط اور فقط اللہ کے ذکر سے دلوں کے اندر اطمینان آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے کئی دیگر جگہوں سے اطمینان ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ اب آئیں یہاں پہ، جب یہ تین اس مادی تفکر والوں نے کہا آپ کی بات درست ہے، تین تقسیموں کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ آپ شبہ دیکھیں انہوں نے کیسا ایجاد کیا، انہوں نے کہا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن آپ غور کریں معاشروں کے اندر جب انبیاء آئے تو معاشرہ تقسیم بعض چیزوں میں تھا یا نہیں تھا؟ معاشرہ تو انبیاء کے آنے سے پہلے بعض چیزوں میں تقسیم ہوتا یا نہیں؟ آپ کوئی مثال اپنے ذہن میں تھوڑا سا سوچیں، کن چیزوں میں تقسیم ہو سکتا ہے معاشرہ؟ یعنی آپ تصور میں، اللہ تعالیٰ نے خیال اور تصور کو بڑی قوت دی ہے۔ ماضی میں حاضر، ماضی میں پہنچ گئے، مستقبل میں پہنچ گئے، حاضر میں حاضر رہ سکتے ہیں۔ ہمارا بدن ہے جو ماضی میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ ماضی میں جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں قوت خیال کے ذریعے۔ آپ مستقبل میں جا سکتے ہیں قوت خیال کے، جائیں ابھی قوت خیال کے ذریعے سے ماضی کی سیر کر کے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ابھی نہیں ہوئی، آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس وقت کا سب سے بڑا دیندار، عالم، فاضل اور دانشور، جس کو تاریخ نے کیا نام دیا؟ ابو جہل، وہ ہے موجود، لوگوں میں مقبول بھی ہے۔ اس وقت وہ پڑھا لکھا یہی تھا، جیسے ہمارے ہاں کئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، بہرحال مثبت نکات ان شخصیات کے ہیں، اور عبدالقدیر خان، اس کی تو بہت زیادہ خدمات ہیں، محسن پاکستان ہیں، لیکن مثال اس لیے دی کہ پہچانے کے معاشروں میں بعض دانشور ہونے کے اعتبار سے عزت اور فخر رکھتے ہیں، لیکن اور وہ اگر حاکم بھی ہے ادھر تو ابو جہل بن جاتا ہے اگر اسلام سے آ رہی ہے۔ بہرحال آپ اپنے آپ کو جاہلیت کے دور میں لے جائیں تاکہ اس بات کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ابھی نہیں ہوئی، ابو جہل کا دورہ ہے، تجارت چل رہی ہے، اور شام سے تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، بت ادھر گڑے ہوئے ہیں، معاشرہ اپنے طور پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت نہیں ہوئی۔ معاشرے کو آپ چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک قوی اور ایک ضعیف، اور ذات پات کے حوالے سے ہو گیا، اور کیا تقسیم آتی ہے؟ امیر غریب، وہی قوی ضعیف، امیر غریب، یہ دو اہم ہیں ہمارے لیے، یہ ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نا؟ انہوں نے بھی آگے یہی کہا مادی مکتب والوں نے کہ شہید مطہری آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نبی کے آنے کے بعد معاشرے میں تقسیم اور بھی آتی ہیں، لیکن نبی سے پہلے ایک تقسیم تھی، اور وہ تقسیم کیا تھی؟ ایک قوی ہے اور ایک ضعیف ہے، ایک امیر ہے اور ایک غریب اور فقیر ہے بیچارہ۔ تو یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم در حقیقت اصل تقسیم انسانی معاشروں کی یہی ہے۔ جو نبی آ کے انہوں نے تقسیم بیان کی ہے وہ فرعی اور عارضی تقسیم ہے۔ اصل تقسیم کیا ہے؟ مادی تفکر والوں نے اب قرآن سے استدلال کیا، امیر غریب، ضعیف قوی اور ضعیف۔ انہوں نے کہا قوی ضعیف پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے معاشرہ آپ کہہ سکتے ہیں ظالم اور مظلوم میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ظالم اور مظلوم میں جب تقسیم ہوتا ہے
تو ضعیف سے ہمدردی کرنی چاہیے یا نہیں؟ مظلوم سے ہمدردی کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں قوی تو ہوگا ہی، ابھر آئے گا، غلبہ حاصل کرے گا۔ کہتے ہیں انبیاء جب آئے نا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مومن غیر مومن میں تقسیم کر کے بتائیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا ایک مسلمان ایک کافر، ایک منافق ایک غیر منافق، نہیں، یہ ان کے مقاصد نہیں تھے۔ ان کے مقاصد یہ تھے کہ جو قوی ہے اس کے چنگل سے ضعیف کو نکالا جائے، ضعیف کی حمایت کی جائے، غریب کی حمایت کی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے۔ اصل ہمارے پاس کلیہ قاعدہ حمایت اور مخالفت کا کیا ہوا اس تقسیم کے مطابق؟ ظلم، ظالم کی نفی کی جائے اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ کہتے ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اس لیے آپ جس کو مومن کہتے ہیں، چونکہ ہر مظلوم مومن رہا ہے، اس وجہ سے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہر متقی مظلوم رہا ہے، اور جو ظالم بنا ہے وہ مستکبر ہے، وہ ایمان نہیں لایا ان کے اوپر، اس لیے وہ مستکبر چونکہ قوی تھا، چونکہ امیر تھا، چونکہ غنی تھا، اس لیے اس کی مخالفت کی ہے۔ اب چونکہ وہ غنی تھا، اس نے کہا نبی کی بات ماننی تھی۔ کہتے ہیں اس لیے آپ آئیں قرآن پڑھیں، سورہ قصص آیت نمبر 5 کیا کہتی ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا۔ یہاں پہ قرآن کس کی حمایت کر رہا ہے؟ ضعیف کی یا امیر کی، قوی کی؟ ادھر کہاں پہ کہے کہ مومنین، کہے کہیں کہے صالحین، کچھ کہا؟ ادھر تو قرآن کہتا ہے کہ ضعیف، کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے تھے، مفاد کی جنگ ہے، ضعف سے نکلو۔ یہ جو قوی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سرمایہ دار لوگ، یہ جو تاجروں نے آ کے منوپلی بنائی ہوئی ہے، یہ جو مافیا اوپر بیٹھی ہوئی ہے میڈیکل کے نام کے اوپر، ان لوگوں کو نکالو، ان لوگوں کے ظلم سے، ان بیچارے کمزور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو۔ اب آپ نے دیکھا شبہ کیسے، انہوں نے پھر آیات دھر آیات ایک بھرمار لگا دی کہ وہ نرید ان نمن علی الذین۔ اس آیت میں 3 باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں، ان نمن کس کی پر؟ علی الذین استضعفوا، جنہیں ضعیف کر دیا کہ ان کے پر احسان کریں۔ وہ کیا احسان ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کمزوروں کو امام بنائے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کمزور ہو تو ایمان ہے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو وارث بنائے۔ بس فرق نہیں پڑتا وہ ضعیف مومن ہے یا غیر مومن، فرق نہیں پڑتا وہ ضعیف و مظلوم مسلمان ہے غیر مسلمان، تم ضعیف کی حمایت کرو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ضعیف ہے تو بس حمایت کرو، مظلوم ہے تو حمایت کرو۔ اور ظالم و مستکبر ہے، ظالم جو ہے وہ طاغوت ہے، ظالم کی ظلم کی وجہ سے، طاغوتیت کی وجہ سے، استکباریت کی وجہ سے اس کی مخالفت کرو۔ اب آپ استکبار لے کے آئیں، قرآن کثیر تعداد ہے استکبار کے اوپر۔ اس انہوں نے کہا فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کے بارے میں قرآن نے واضح کہا فرعون کیا کرتا تھا، معاشروں کو پہلے آ کے تفرقے میں تقسیم کر دیا، پہلا کام، کیونکہ تفرقہ نہ ہو نا تو حکومت نہیں ہو سکتی۔ یعنی شیطانی جو ہمارے پاس آتی ہے سیاست، وہ سب سے پہلے تفرقے میں تقسیم کر دیتا ہے، فرقوں میں، گروہوں میں لاتا ہے، پھر حاکم بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ نے گروہ بنا دیا نا، ہر بندے کو اپنے گروہ کی فکر ہوتی ہے، اگلے گروہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ کھیل کے میدان میں دیکھ سکتے ہیں، 100 بندے ہیں، آپ نے 20 ٹیمیں بنا دی، تو ایک ٹیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نا انصافی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، اگلی ٹیم جائے گی اس کے معاملے میں قدم بڑھائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ فرعون نے پہلا یہ، پھر دوسرا کام کیا کیا، ضعیف کیا لوگوں کو، کمزوروں کو کیا کیا، ضعیف کیا۔ اس کے پر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تفصیلی گفتگو کی ہے اور آیات بیان کی ہیں کہ شرک اور کفر کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے کہ آج کے دن وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیان کیا کہ ان لوگوں نے قرآن سے استناد پیش کی۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے اسلامی ڈیموکریسی، اسلامی کمیونزم، اسلامی مٹیریلسٹ، یہ اسلامی مٹیریلسٹ ہیں کہ دیکھو ضعیف کی حمایت کرو، نہ دیکھو اس کا مکتب کیا ہے، دین کیا ہے، امام مومن ہے، غیر مومن ہے، اس حوالے سے سب بھی برابر ہے۔ انبیاء کا یہ تھوڑی مقصد تھا، انبیاء تو ضعف سے نکالنے کے لیے آئے، اس لیے انہوں نے اپنے دور میں ہر نبی نے طریقے بیان کیے،
بعض نے قانون بیان کیے شریعت کے نام سے تاکہ یہ ضعف سے نکلیں، بعض نے ان کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے ایمان کو استعمال کیا تاکہ ضعف سے نکلیں، بعض نے اچھے کاموں کو بیان کیا ضعف سے نکلیں، ورنہ انبیاء کے پیش نظر تھوڑی تھا یہ اچھے کام تو ایک ٹول تھا تاکہ ضعف اور کمزوری سے نکلیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، وہ مفاد کے لیے نکلے، مفاد کے لیے قرآن پڑھانا پڑتا ہے تو قرآن پڑھاؤ، اگر تمہیں پیسے ملتے ہیں مجلس سے تو مجلس پڑھو، اگر تمہیں پیسے ملتے ہیں یا تمہارا مفاد پورا ہوتا ہے، تمہیں نفع حاصل ہوتا ہے مدرسے رہنے سے تو مدرسے میں رہ لو، ہاسٹل میں رہنے سے ملتا ہے ہاسٹل میں رہ لو۔ انسان کی قیمت کیا ہے؟ وہ ہے مفاد۔ انہوں نے پھر آیات سے اس بات کو ثابت کیا اور بتایا کہ اصل کلی، بس مادہ پرست اسلامی مٹیریلسٹ لوگوں کی نظر میں قرآن کریم سے وہ اصل کلی، وہ اصل اور ضابطہ جس کے اوپر پورے معاشرے کھڑے اور حمایت اور مخالفت کا انحصار ہے، وہ کیا ہے ضابطہ؟ اس ضابطے کا نام کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت، ضعیف کی حمایت اور ظالم کی مستکبر کی مخالفت۔ اصل کلی یہ ہو گیا۔ یہ ایسا ایک شبہ ہے نا، انقلابیوں کو بھی رام کر دے گا، انہیں بھی نہیں کہے کہ بات تو ٹھیک ہی لگتی ہے، اور وہ دلیل بھی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ رہبر معظم نے عیسائی سے وہ نہیں کی تھی ملاقات، وہ عیسائی شہید کے گھر بھی گئے تھے، عیسائی اور شہید بھی دیکھو انہوں نے شہید بھی اسے کہا۔ حرم میں نہیں ملاقات کی، آغا سیستانی سے بھی دیکھو وہ ملے، حرم میں بھی آتے ہیں عیسائی اور ہندو، وہ تو ماشاءاللہ بڑی ان کی محبتیں ہیں اور بڑی ان کی حمایتیں ہیں۔ پھر بیانات، یعنی جب شبہ ایجاد کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے، اس لیے یہاں پہ ہوتے ہیں کہ اہل بصیرت جن کے اوپر اللہ کی عنایات ہیں، شہید نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو رد کیا، کیونکہ یہ شبہ جو ہے نا وہ آ کے انسان کو گھیر لیتا ہے یا نہیں۔ ڈیموکریسی کے بارے میں بھی ایسے شبہات گھیرے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں تو قضایا تھوڑے تبدیل ہو گئے، یہ ترقی اور ہو گئی مسائل کی، سیاسی میدان میں تو بے شمار شبہات ہیں۔ ولایت فقی کو ہی ابھی مشکوک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے انسان سوچتا تھا یہ جو احادیث آئی ہیں کہ امام علیہ السلام کی امامت پہ لوگ شک کریں گے، تو یقین ہی نہیں کرتا تھا انسان، کیسے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زمان علیہ السلام پتہ لگ گیا کہ یہ امام زمان علیہ السلام ہے، پھر وہ شک کرے، تو وہ تو ہمارے سامنے آنکھوں دیکھی چیز ہے کہ ولایت فقی ایک نیابت کا نظام چل رہا ہے، اسی نیابت کے نظام کے تحت فتوے کے دنیا کی بجائے شعبہ تبدیل کر دیا، سیاست شعبہ رکھ دیا۔ فتوے کے شعبے میں قبول کرتے ہیں نائب امام کو، قضاوت کے شعبے میں، عدالت کے شعبے میں قبول کرتے ہیں نائب امام کو، کہ سیاست کے شعبے میں کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتے، یہ تو امام کے برابر ہو جائے گا، کہ ادھر تو نہیں امام کے برابر ہوا، ادھر کیسے امام کے برابر ہو جائے گا؟ کہتے ہیں آپ نے لگتا ہے احادیث نہیں پڑھی، آیات نہیں آپ نے پڑھی۔ پھر وہ اپنے ساری کی ساری فقہ جو حوزہ علمیہ میں مال امام کھا کے اس نے اپنی جان بنائی ہے اور فقہ اور اصول کے قواعد ہیں، وہ ولایت فقی کے شعبے کو، سیاسی اسلامی شعبے کو ضعیف کرنے کے لیے پوری توانائی خلوص کے ساتھ خرچ کر دے گا اور اپنے آپ کو اہل ایمان بھی سمجھے گا۔ یہ اس وقت حوزہ جات قم اور نجف میں ایسے افراد ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کا تفکر اسی طرح کا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں دین اسلام کو نظام کی جہت سے مطالعہ ہی نہیں کیا، کبھی انفرادی جہت سے کیا، اس لیے وہ اگر زبان سے نہ بولیں، اپنے عمل سے اور اپنے موقف سے یہ تعارف کرا رہے کہ ہم اسلامک مٹیریلسٹ ہیں، ہم اسلامی مادہ پرست ہیں۔ بس آپ نے ادھر دیکھا کہ ان کا کیا تھا دلیل، اور آپ سورہ قصص کو مد نظر رکھیں، وَإِلَّا اور بھی آیات ہیں، مثلا ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، سورہ صافات آیت نمبر 171 سے 173 173 تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا کلمہ پہلے بھی جو ہمارے رسول بندے ہیں جنہیں ہم نے اپنے عباد میں رسول بنا کے بھیجا، ان کے لیے پہلے بھی ہم نے اپنے کلمے کو جاری کیا تھا۔ انہم، وہ کیا ہے کلمہ، وہ کیا ہے اصول، وہ قاعدہ ہے، اصول ہے جو قرآن ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے۔ انہم لہم المنصورون، یہ لوگ ہیں جو ان کے سامنے کیا ہے منصور، منصور کسے کہتے ہیں؟ جس کی مدد کی جائے۔ مدد کس کی جاتی ہے؟
جو ضعیف کر دیا گیا ہو. یہ بیچارے ضعیف کر دیے گئے اس لیے ان کی مدد اللہ کی طرف سے کی جائے گی. یہ منصور ہیں, ان کی مدد کی جائے گی. یہ ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ کیا کلمات ہیں؟ امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ پڑھتے ہیں نا, امام منصور. اسی طریقے پھر وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ہمارا ہی لشکر ہے کہ جو غالب آ کے رہے گا. لیکن ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ غلبے کو کس کو غلبہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ منصور کو یا نہیں؟ ادھر اللہ کس کو امام اور وارث بنا رہا تھا اور حکومت دے رہا تھا سورہ قصص میں؟ مستضعفین کو جو ضعیف کر دیے گئے. ادھر کس کو غلبہ دیا جا رہا ہے؟ جو ضعیف کر دیا گیا, جس کی مدد کی جانا ضروری ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا. اللہ کا گروہ کہاں پہ ہے؟ ضعیف. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو فرقے مذاہب بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھو غریب کہاں پہ ہے, دیکھو فقیر کہاں پہ ہے, اس کی بس اندھا دھند حمایت کرو, اور اس کی حمایت کرو گے کیونکہ اللہ اسی کو غالب کرنا چاہتا ہے اور اللہ اسی کو اپنے حزب قرار دیتا ہے. یہ اسلامک مٹیریلسٹ لوگوں کا نظریہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں اصل معاشرہ دو حصوں میں فقط تقسیم ہوتا ہے, مستکبر ہے اور مستضعف ہے. مستضعف ہے جسے ضعیف کر دیا گیا, یا قوی ہے ضعیف ہے, یا منصور ہے اور ظالم ہے. ظالم ہے, مظلوم ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کو ہم دیکھتے ہیں. اگر نہ ختم کر سکے جواب تو پھر انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ جواب کا اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے جس سے استدلال کیا ہے اس اصل کو, تقسیمات بلا شک و شبہ ہے معاشرے کے اندر, لیکن جس کو اصل قرار دیا ہے اس میں اشتباہ کیا ہے. قرآن کے نظریے کو صحیح نہیں سمجھا. بعض آیات سے مطلب لے کے بعض دیگر آیات کو ترک کر دیا. اگر آپ نے قرآن کریم سے ایک نظریہ لینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس موضوع کی سب آیات کا احاطہ پہلے کریں. اس سے شہید نے جو تاریخ فلسفہ تاریخ جو ان کی 5 جلدی اس سے زخیم کتاب چھپی ہے اس کی جلد 4 کا مطالعہ کریں. اس میں انہوں نے استکبار کی جتنی آیات ہیں وہ ساری آیات تو نہیں لے کے آئے, لیکن ان کے عناوین لے کے آئے ہیں حوالہ جات کے ساتھ. بعض آیت کا معین حصہ ذکر کیا ہے, اور مثلا استکبار ایک دفعہ ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ کے مد مقابل, ایک دفعہ استکبار ہے تعلیمات نبی کے مقابل, ایک دفعہ استکبار ہے تعلیم اخلاقی کے مقابل. ہر جگہ پہ ایک مقابلہ نہیں ہے. آپ نے صرف وہ والے استکبار کی نوع اٹھا لی جہاں پہ وہ ضعیف کے مقابلے میں ہے. قرآن کریم میں ہر جگہ پہ استکبار فقط ضعفاء کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. فرعون کو مستکبر کہا کیونکہ نبی خدا کی تعلیمات کا انکار کیا اس نے. کتنی ایسے معاشرے تھے, کیونکہ آپ یہ روایات سے بھی پڑھ چکے ہیں. استکبار 2 طرح کا ہے. ایک ہے استکبار تکبر, 2 طرح کا ہے. حق کے سامنے تکبر, لوگوں کو حقیر قرار دینے میں تکبر, یعنی اپنے آپ کو بالا اور اگلے کو حقیر سمجھنا. مثلا ایک بندہ ادھر کرسی پہ بیٹھا ہے, اپنے مد مقابل والوں کو حقیر سمجھے, تکبر ہے. تکبر کے بارے میں روایات ہیں الکافی میں کہ جب روز قیامت محشر برپا کیا جائے گا تو جو متکبر تھا, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اندر سے, دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا, یا اپنے آپ کو عالم فاضل دوسروں کو جاہل اور گھٹیا سمجھتا تھا, وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں محشور ہوگا, انتہائی چھوٹے ذرے, اور وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا, وہ چیخیں مارے گا, چلائے گا, اور جب سارا کا سارا محشر گزر جائے گا پھر ان کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے کہ جو جتنا اوپر بنتا تھا اتنا چھوٹا اللہ اسے روز محشر حشر کرے گا. بہرحال استکبار ہے لوگوں کے مقابلے کا, استکبار حق کے مقابلے میں, آپ نے کہا ضعف کے مقابلے میں, ضعیف طبقے کے مقابلے میں استکبار ہر دفعہ نہیں ہے. فرعون کی آیات کے درمیان ہے لیکن ہر جگہ پہ اس طرح نہیں ہے. لہذا شہید نے براہ راست جس سے استفادہ کیا وہ آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, اور وہ سورہ نور آیت نمبر 55. آپ نے پڑھی کہ
اللہ تعالیٰ کن کو چاہتا ہے؟ ان نمن علی الذین استضعفوا، جو ضعیف کر دیے گئے ان پر احسان کرنا چاہتا ہے اور انہیں امام اور وارث بنانا چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے کیا سورہ نور آیت نمبر 55 نہیں پڑھی؟ ادھر تو کسی ضعیف کی بات نہیں ہے، ادھر اہل ایمان سے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، اللہ کا وعدہ ان سے ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے قبل مومنین کو اللہ نے استخلاف اور حکومت دی تھی، انہیں بھی اللہ چاہتا ہے کہ انہیں حکومت دے۔ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ کرکٹر کو ہے، کسی زرداری اور بھٹو کا ہے، نواز شریف یا اس طرح کے لوگوں کو ہے، فوج کے سربراہان کو ہے، وکلاء کو ہے۔ قرآن کریم کسی بھی شعبے کا قائل نہیں ہے، مومنین کو ہے۔ وعد اللہ الذین منکم، ہر مومن کو بھی نہیں، بعض مومنین کو ہے، بعض مومنین۔ منکم یہاں پہ تبعیض کے معنی میں ہے، صحیح بیان میں نہیں ہے، تبعیض۔ بعض مومنین تم میں سے ان کو ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض، زمین پہ کیا بنائے جائیں؟ خلیفہ۔ کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے بھی مومنین کو ہی چنا تھا، پہلے بھی ضعیفوں کو ہمیشہ نہیں بنایا۔ ہاں ضعیف پلس مومن ہو جائے پھر ٹھیک ہے، یہ اصل نتیجہ بھی ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل تقسیم ایمان ہے۔ اصل تقسیم کیا ہے؟ ایمان اور غیر ایمان ہے۔ اس کے بعد نیچے کی تقسیمیں ساری بنیں گی۔ مادہ پرست یعنی اسلامی مٹیریلسٹ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اصل تقسیم ظالم اور مظلوم، صحیح ہے، مستکبر اور مستضعف ہے، مستکبر اور مستضعف۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اصل کیا ہے تقسیم قرآنی آیات سے؟ مومن اور غیر مومن کی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ مومن کے اوپر آزمائشیں آئیں یا گروہ مومن کو دبایا گیا، وہ مستضعف بھی ہوا۔ آئے ابھی آپ آگے دیکھیں، یہ تو ایک دلیل ہوگی جو قرآن سے آپ نے دیکھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے جس دین کو راضی کیا تھا اس کی حکومت ہوگی۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ جس انسان کے دل میں دینی حکومت سے حقیقی دین ہے، فرقہ واریت والا دین نہیں، دینی حکومت کے غلبے کی امید اور تمنا نہیں ہے، وہ شخص اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی تعجب کی چیز ہے، ہمارے ہاں بہت عجیب و غریب سا دین بنا کے نا لوگوں میں پیش کیا گیا، یعنی وہ دین کہ جو طاغوت چاہتا تھا۔ اگر یزید کو کہہ دیا جاتا کہ امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں عزاداری ہوگی، وہ بیعت کر لیں گے، تم صرف عزاداری کی اجازت دے دو، یزید دے دیتا یا نہ دیتا؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ سوال ایسے ابھارتا ہوں دوبارہ، کہتا ہے کہ مکہ میں حجر اسود کے سامنے ماتم، زنجیر زنی اور مجلس ہوگی اور مصائب ہوں گے، اگر یہ اجازت دے دے تو میں بیعت کر لیتا ہوں۔ تو یزید اجازت دے دیتا یا نہیں؟ یزید اجازت دے دیتا۔ کیسے پتہ لگا دے دیتا؟ کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے احترام کے لیے لوگوں کو کبھی روکا ہی نہیں۔ لوگ تو آتے تھے، زیارت کرتے تھے، محبت کرتے، بعض تو مس کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے، حضرت عمر کے بیٹے، یزید کی بیعت کی اس نے بعد میں، لیکن اہل سنت پھر بھی رضی اللہ ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے ہیں کربلا، تو امام نے خصوصی اسے کہا میرے ساتھ چلو، تو وہ آگے سے اس نے بہانے بنائے یا انکار کیا، پھر گریہ کیا، رویا وہ، کیونکہ محبت بھی رکھتا تھا۔ محبت ہمیشہ نہیں پہنچا دیتی، قدم بڑھانا ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک تقاضا ہے، آپ مان لیں گے؟ کہا کہ ہاں بتاؤ، مان لیں گے اسے، کیونکہ کریم ابن کریم ہیں۔ کہا کہ میں سنت ایک پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ کے سینے پہ رسول اللہ بوسہ دیتے تھے، ادھر بوسہ دینے دیں۔ یعنی اس نے تبرک بھی لیا، زیارت بھی کی، گریہ بھی کیا، محبت بھی کی، اطاعت نہیں کی۔ واپس پلٹ گئے عبداللہ ابن عمر۔ وہ یزید دے دیتا اجازت، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حج کو روکا، حاجی وہ ہزاروں کی تعداد میں حاجی تھے جب یزید کا دور تھا،
عبادت گزار عبادتیں کر رہے تھے۔ مدینے والوں کے اوپر یزید کب چڑھ دوڑا؟ جب بیعت نہیں کی، ورنہ مدینے والوں کی عبادتوں میں کوئی خلل ڈالا یزید نے؟ کچھ بھی تو ان میں سے نہیں کیا، کیونکہ اصل نظام کی جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کہتے تھے یہ فاسق فاجر ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا، حسین ابن علی جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جھگڑا تھا۔ آج یہ جھگڑا آپ تبدیل کر دیں تو پھر تو کوئی یزیدی اور حسینی تقسیم نہیں رہے گی۔ مثلی لا یبایع مثلہ، اس لیے صرف رسم کے برپا کرنے کے اوپر نجات نہیں ہے، صرف تبرک لینے پہ، صرف زیارت کرنے پہ، صرف قصیدہ پڑھنے پہ نہیں، اطاعت کر کے حاضر ہوں، اس خیمے میں حاضر ہوں جہاں پہ امام علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ وہ دین جس کے اوپر اللہ راضی ہوا، ہمارے ہاں دین کی تصویر کشی ایک تبدیل کر دی گئی، وَإِلَّا دین وہ ہے کہ جو حجت کے ساتھ ہے، دین وہ ہے کہ جہاں پہ انسان حجت خدا کے ہمراہ نظر آئے۔ اچھا، ایک اور آیت پڑھی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، میں آیات آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، بقیہ تھوڑا تجزیہ تحلیل انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی آیت ہے سورہ آل عمران 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، بڑی پر ایمان آیت ہے یہ۔ اگر اس کے اوپر عمل کرے انسان، اس کا مطلب بٹھا لے، بہت ساری چیزوں سے نجات پا جاتا ہے۔ قرآن میں نا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، انسان جب اپنے امور سارے خود انجام دینا چاہتا ہے نا، تب پریشان ہے۔ آپ اپنے اندر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ 2-3 آیات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ کی 90% مشکلات تو دور ہو جائیں گی۔ 90% یہ دعوے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ ایک آپ کی ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو، تقوی کے پیچھے پڑ جاؤ، نجات کی راہ اللہ تمہیں دے گا، اس کی فکر نہ کرو، ٹینشن نہ اٹھاؤ۔ کیا اختیار کر لو؟ تقوی۔ تم ٹینشن اپنی اٹھاؤ صرف تقوی کی، پیسے ہیں نہیں ہیں، مریض ہو، صحت مند ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تقوی کو اختیار کر لو۔ نجات کس نے دینی ہے؟ وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا، وعدہ اللہ کا۔ دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یحتسب پہ نگاہیں گاڑ کے نہ رکھو، جاب ملی تو پیسے آئیں گے، تجارت کی تو پیسے آئیں گے، فلاں سے تقاضا کیا تو پیسے آئیں گے۔ من حیث لا یحتسب کے اوپر نگاہ رکھو۔ جب ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتے تھے، شکم مادر میں اسی نے رزق دیا۔ جب شکم مادر سے باہر آیا، مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، اس نے رزق دیا۔ جب چل پھر سکتے تھے لیکن فہم نہیں تھا کہ کون سی خطرے کی جگہ، کون سی خطرے کی جگہ نہیں ہے، موت کے منہ میں بار بار جاتے تھے، اس نے رزق دیا۔ اب جب تم کمزوری سے نکل کے قوت میں آ گئے، اب جب بے شعوری سے نکل کے عاقل اور عقل و دانش کے حامل ہو گئے، تو اب شک کرتے ہو کہ اللہ رزق دے گا یا نہیں۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی روایت میں وارد ہوا ہے، ان سے منسوب روایت میں، یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، اتنا دانشور کلام انسان خود نہیں لا سکتا۔ امام علیہ السلام کا یہ کلام ہے کہ ماں کے پیٹ میں تجھے اللہ نے رزق دیا، اپنے منہ سے تو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، تب اللہ نے رزق دیا، غیروں کے دل کو نرم کر دیا۔ والدین غیر ہی ہے نا اس کے، یہ تو اللہ نے رشتہ بنا دی، یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے۔ وَإِلَّا انسان کے جسم کا کیا تعلق اس سے؟ صرف جسم ہمارا ماں سے وجود میں آیا، بقیہ تو کوئی اس سے تعلق نہیں۔ اللہ نے ماں کا رشتہ جوڑ کے مہربانی اپنی ایک لطف اور مہربانی کا، جسے کہتے ہیں نا ٹرانسفارمر، وہ ہمارے ساتھ چپکا دیا، اس کی وجہ سے پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ بے شعوری سے نکالا اللہ نے، اب عقل دے دی، اب تجھے قوت دے دی، ہاتھ بازو تیرے قوی ہیں، شک کرتے کہ اللہ رزق نہیں دے گا۔ تیسری آیت یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دیکھو کمزور اندر نہ بنو، اپنے تاہنو اپنے اندر اپنے آپ کو ذلیل اور پست اور کمزوری کا احساس ہے کہ میں بیچارہ کیا کر سکتا ہوں یار، میں فلاں نہیں۔ وَلَا تَحْزَنُوا، زیادہ غم نہ اٹھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تم برتر ہو جاؤ گے۔ کس کی ٹینشن لیں؟ ایمان کی۔ غم نہ اٹھائیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سورج جتنی بھی تپش دکھا دے، بالآخر غروب ہو کے اس گرمی نے مر جانا ہے۔ کتنے آگ برسا لے گا سورج،
مخاطب کر کے کہیں کہ ٹھیک ہے تو آگ برسا لے، 22 جون ہے، جو تو یہ آگ برسانی ہے برسا لو، خاتمہ تو اس کا ہونا ہی ہے، رخا شدت کے بعد رخا ہے۔ لہذا انتم الاعلون، کب؟ ان کنتم مؤمنین، انتم الاعلون یہ شرطیہ جملہ ہے، ثابتہ ہے، قاعدہ ہے، اصول ہے، ایمان لے آؤ برتر۔ ادھر برتری کا کیا ہے؟ شہید نے اصل میں اس جملے سے استفادہ کیا، ادھر یہ کہ ضعیف ہوگے تو پھر بالا تر ہوگے، واضح کہا کہ مومن ہوگے تو بالا تر ہوگے۔ آخری آیت ادھر دیکھیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرَى أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کا وارث اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ صالحون کو بنایا ہے۔ ادھر کہا ضعفاء، مستضعفون، مستضعفون تو نہیں اللہ نے کہا، کیا کہا؟ صالحون، منصورون بھی نہیں کہا۔ جیسے اگلی آیت ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، اللہ اپنی زمین کا جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے حاکم، جس کو چاہتا ہے غلبہ دینا چاہتا ہے۔ ادھر یہ کہا کہ مستضعفون نہیں۔ یہ آپ نے آیات دیکھ لی، ہم ابھی تبصرہ ختم کرتے ہیں صرف ایک اور توڑ کے اعتبار سے کہ یہ نظریہ درست نہیں تھا جو انہوں نے ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ ضعفاء۔ قرآن میں کئی آیات میں ضعفاء مستضعفین کی مذمت ہے، ہر جگہ بھی حمایت تھوڑی ہے۔ قرآن میں بعض آیات میں کیا ہے؟ مذمت ہے۔ میں 2 آیات آپ کی خدمت میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں اور اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں تاکہ یہ شبہ برقرار نہ رہ جائے۔ بعض کا شبہ ابھارا جاتا ہے، اگلے درس میں بندہ ہی غائب ہوتا ہے، پھر اسے موقع ہی نہیں ملتا اور وہ شبہ ہی اس کے اندر قوی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان 2 آیات کو دیکھیں، مستضعف کی ہر جگہ نہ مستکبر ایک طرح کا مستضعف کے مقابلے میں قرآن میں ہر جگہ، اور نہ ہر جگہ پہ مستضعف کی حمایت ہے۔ اس لیے آپ پہلی آیت دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 97-98، تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جو زمین پہ جن پہ ظلم و ستم ہوا، جیسے آپ بالفرض آپ لے لیں پاکستان کے کس شہر میں زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے؟ اندازہ لگائیں۔ اور گلگت لے لیں، ہمارے ساتھ دوستان گلگت کے ہیں، مظلومیت ان کی زیادہ ہے۔ کراچی بھی لے لیں، تو وہاں پہ اگر لوگ جو ہیں وہاں پہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، وہاں پہ قوت کے ساتھ اپنے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ کر سکتے ہیں، بندوبست کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ مثلا آخری یہ ہے کہ یا پھر ادھر سے چلے جاؤ، اگر نہیں کر سکتے تو ہجرت کرو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان منفی میں ہو جاتا ہے، نہیں، ہجرت ایک تدبیر الہی ہے، ہجرت کر جاؤ۔ وہ کہتے نہیں یار ظلم و ستم سہتا رہوں گا، اپنا علاقہ کیوں چھوڑیں، ٹھیک ہے تم ظلم و ستم کرو، میں سہتا رہوں گا، میں ہجرت نہیں کروں گا۔ یہ جو ہجرت نہیں کرتے جبکہ کر سکتے تھے، آئیں ان کے بارے میں قرآن کی بات سنیں، قرآن کا موقف سنیں۔ قرآن کا موقف عقیدہ ہے، قرآن کا موقف نظریہ ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ ہمارے فرشتے جب وفات دیتے ہیں تو بعض ایسے افراد ہیں جن کو وفات دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ اپنی جانوں پہ ظلم سے کیا مراد عموماً ہوتی ہے؟ گناہ۔ اپنی جانوں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی پکڑیں ایک ہتھوڑی یا چاقو، مارے اپنی آنکھ میں، یہ اپنے اوپر ہی ظلم ہے کہ میں نے تجھے تھوڑی مارا، یہ تو جملہ معروف ہے نا کہ اپنے آپ کو مارا ہے۔ پھر پکڑا چاقو، دوسری آنکھ میں زور سے مارا، کہ میں نے تجھے تھوڑی مارا، اپنے آپ کو مارا۔ تو یہ ہے اپنے گناہ، اسی طریقے سے ہتھوڑا مارنا اپنے آپ کو، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھے ظالمی انفسہم، انہوں نے دوسروں پہ ظلم نہیں کیا، ہیں ظالم۔ ظالم قرآن کی نظر میں 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلم تو نفس ہی، صحیح ہے۔ اب دعائے کمیل جب پڑھیں تو بڑے جوش و خروش سے پڑھیں، ظلم تو نفس ہی، اپنے اوپر ظلم کیا، اور ایک ہے جس نے دوسروں پہ کیا۔ لیکن یہ ادھر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اپنے اوپر ظالمین کی۔ اچھا کیا ہوا؟ قالوا فیما کنتم، تم نے کیا کیا تھا؟ یعنی ان کو تو نہیں نظر آ رہا انہوں نے دوسروں پہ کوئی زیادتی ہو، دوسروں پہ ظلم کیا ہو، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے آج کے دور میں یہ والا طبقہ زیادہ عوام الناس میں ہو گیا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں یار میں کیسے اس کا مال کھا جاؤں، اس کو میں کیسے ماروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں بڑا مہذب، ایجوکیٹ
اور بڑا تعلیم یافتہ ہے کہ نہیں ہم اس کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، وہ تو بیچارہ ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، یار میں نے اگر اس کو نہ غذا دی، اس کو اگر میں نے کھانا نہ دیا، وہ کیسے رات گزارے گا، یہ وہ فلاں، اور گناہ کی کوئی فکر نہیں، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ تو وہ کہیں گے تم نے کیا کیا تھا؟ فرشتے بھی تعجب کریں گے، یا تمہارے اعمال نامے میں دوسروں پہ تو ظلم نظر نہیں آ رہا، کیا تم کر بیٹھے؟ آپ تمہاری اپنی زندگی بھی نمازیں روزے پورے ہیں، عبادات بھی انجام دے رہے ہو، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو تعجب ہوا ملائکہ کو کہ یہ کون سا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ قرآن نے آشکار کیا جو آج بھی ہمارے معاشروں میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، کہ قرآن نے آ کے آشکار کیا، اور وہ بھی سورہ نساء، مدنی آیت ہے، مکی بھی نہیں۔ کہنے لگے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ کمزور کر دیے گئے تھے۔ کیسے کمزور؟ ہاں قوی آ کے غالب آ گئے، ظالمین نے ہمیں دبا دیا تھا۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر جاتے ہو زمین پہ۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ یعنی روایات میں وارد ہوا ہے، امام علیہ السلام سے پوچھا کہ گناہ کبیرہ کون سے ہیں، ایک ضابطہ بیان کیا جس پہ ہمارے علماء متفق ہیں، یہ ضابطہ تو حتماً ہے، بقیہ بھی ہو سکتے ہیں دیگر ضابطے۔ ہر وہ گناہ جس کے اوپر جہنم کی نوید سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ظلم سہیں گے، جبکہ حیلہ آپ کے پاس گنجائش تھی پھر بھی ظلم سہتے رہے ہیں، اس کے اوپر یہ گناہ کبیرہ۔ اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اور اس کا ٹھکانہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء، کہتے ہیں ہاں ایک اور طبقہ، وہ مستضعفین نہیں جہنم میں جائیں گے، مردوں میں اور خواتین و ولدان اور بچوں میں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جن کے پاس کوئی راہ اور چارہ ہی نہیں تھا، جا ہی نہیں سکتے تھے کہیں پہ بھی، ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور کوئی راہ ان کے پاس فرار کی نہیں تھی۔ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ان کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ حقیقی مستضعف ہیں، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور آخری آیت آپ یہ تیزی سے سن لیں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 91 ہے، 91، لیس علی الضعفاء، نہیں قرآن کی یہ سورہ توبہ کی معذرت آیت نہیں ہے، آیت نمبر میرے پاس غلط لکھا ہے، میں آیت کا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، کہ وہ لوگ جو ضعیف تھے، ضعفاء، انہوں نے کن کو کہا؟ للذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، استکبار کیا، غلبے میں تھے۔ ہوا یہ کہ بعض ایسے افراد تھے ضعیف کر دیے گئے، انہوں نے استکبار، مستکبرین نے کہا بات مانو ہماری، ہمارے مثلا بتوں کی پوجا کرو، ہمارا سسٹم مانو، ہمیں ووٹ دو، ہمیں فلاں فلاں کرو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ اب پوچھیں کہ آپ نے کیوں ووٹ دے دیا اس ظالم جابر کو، اس فاسق کو کیوں ووٹ دے دیا؟ کہتے کیا کرتے، جاب تو چاہیے تھی نا ہمیں، کیا کرتے ہمیں فلاں تو چاہیے تھا نا، مفاد تو ہمیں مل سکتا تھا۔ ضعیف کر دیے گئے، یعنی اتباع کی حق کے مقابلے میں، اتباع ووٹ کی مثال میں سمجھانے کے لیے لے کے آئیں، حق کے مقابلے میں مستکبرین کی اتباع کی۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، ضعیفوں نے کہا، کمزوروں نے کہا مستکبرین کا، انا کنا لکم تبعا، اب قیامت والے دن پکڑے گئے ہیں تو حساب کتاب ہو رہا ہے، تو یہ سارے ضعیف کمزور چیخ چیخ کے کہیں گے یہ ہے مستکبر، یہ ہمارے بڑے، یہ کہ جنہوں نے ہمیں کہا تھا، اور ہم لوگ تھے انا کنا لکم تبعا، وہ کہیں گے اے مستکبرو ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، کہاں ہمیں پھنسا دیا ہے، اور فرشتے پکڑ کے انہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ بس اس سے ہمیں پتہ لگا ہر جگہ قرآن نے مستضعفین کی حمایت نہیں کی کہ آپ ایک اصل ضابطہ بنا رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔